السلام علیکم جی محمد الکنین اپنا یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ کچھ پاکستان کے پنجاب کے اندر خصوصاً کچھ ایسے حلقے ہیں، بلکہ ایک ایم این اے کا کے پی کے کا بھی ایک ایسا حلقہ ہے جہاں پر بہت سارے جو اہم لوگ ہیں انہوں نے ایک اور پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، کہیں پر کس پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ میں اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ کچھ اہم ایکسکلوسیو نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم وہاڑی سے۔ وہاڑی کے اندر پی پی 234 سے ایک آزاد حیثیت میں نظام جٹ صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایم پی اے کے پی پی 234 کے امیدوار ہیں آصف سعید منیز صاحب، ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور این اے 159 کے اوپر بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے مسلم لیگ نون کی۔ تو اس طرح سے نظام جٹ صاحب کی مسلم لیگ نون کی حمایت کی وجہ سے اس سیٹ کے اوپر، جو پہلے میرا یہ خیال تھا کہ یہاں پر جو اورنگزیب کھچی گروپ ہے وہ ایک آسانی سے جیت رہا ہے، لیکن اب کے بعد اس حمایت کے بعد جو کھچی گروپ ہے اس کو بھی تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ جو سعید احمد منیز صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون کے این اے 159 کے امیدوار ہیں، اب ان کی جو جس کو آپ کے کمپین ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم خم نظر آ رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب اس سیٹ کے اوپر ایک بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہو گیا ہے، کیونکہ کھچی گروپ جو ہے ان کو پچھلے 5 سال کی وجہ سے تھوڑا مسائل کا سامنا ہے، لوگوں کے کام نہیں ہوئے، لوگوں کے گلی محلے ٹھیک نہیں ہوئے، بہت سارے اور مسائل کا، کچھ قبضے کے حوالے سے لوگوں کے گلے شکوے ہیں۔ صحیح اور غلط تو ہم بات ویسے بھی نہیں کر رہے، یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین جس طرح سے ایک پارٹی کسی کے خلاف چلاتی ہے تو اس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ نون کو ایک کامیابی ملی ہے وہاڑی کے اندر این اے 159 کے اوپر۔ دوسرا اگر ہم بات کریں، سیدھا چلتے ہیں ہم فیصل آباد کے اندر۔ فیصل آباد کا حلقہ ہے این اے 99۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے عمر فاروق جو سابقہ ایم پی اے ہیں، اس دفعہ ان کو یہاں پر ایم این اے کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ گھمن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو ضلعی صدر بھی رہے ہیں یہاں فیصل آباد کے پہلے، وہ بھی آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن کل ہی انہوں نے نصر اللہ گھمن صاحب نے اپنے آپ کو الیکشن سے دستبردار کرا دیا، اور انہوں نے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جناب عمر فاروق کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک اور ہلڈل باقی ہے۔ وہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر جو رفیع عادل چیمہ صاحب ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایم این اے 99 کے اوپر این اے 99 کے امیدوار وہ بھی ہیں یہاں پر، اور پاکستان تحریک انصاف اور جو مین جو قیادت ہے اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر جو الیکشن ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری ایک ہفتہ رہ گیا، عمر فاروق صاحب جو وہ باہر تھے، سعودی عرب تھے، عمرہ وغیرہ کرنے گئے ہوئے تھے، وہ واپس آ چکے ہیں نصر اللہ گھمن کی حمایت کے بعد۔ اب یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک واضح کر دیا ہے کہ جو ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ یہاں پر عمر فاروق ہی رہے گا۔ اب آگے جو ہے رفیع عادل چیمہ جو ہے ان کے لیے آج اور کل کا دن جو ہے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے یہاں کے ضلعی صدر جو ہے انہوں نے، کہ اگر وہ اس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کی حمایت نہیں کریں گے تو ان کو پارٹی سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر، خصوصاً سرگودا کے اندر 3 لوگوں کو جو ایم پی اے کے الیکشن وہ لڑ رہے تھے ان کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پارٹی سے بے دخل کر دیا ہے۔ یہاں پر رفیع عادل چیمہ کے اوپر یہ اب تلوار لٹک رہی ہے کہ کیا وہ علیحدہ سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا وہ یہاں پر عمر فاروق کی حمایت کریں گے۔ تو بہرحال ابھی تک نصر اللہ گھمن نے یہاں پر حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سیدھا اگر ہم چلیں شیخو پورہ کے اندر، شیخو پورہ کا حلقہ ہے این اے 116۔ یہاں پر خرم منور مانج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا جو مقابلہ ہے وہ یہاں پر سردار عرفان خان ڈوگر کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک آزاد حیثیت میں 2018 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا چودھری جمیل کمبو صاحب نے۔ یہ ایڈوکیٹ ہے جمیل کمبو صاحب نے یہاں پر خرم منور مانج کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پچھلی دفعہ چودھری جمیل کمبو ہے، انہوں نے 15,000 ووٹ لیے تھے، جن کا پرسنل ووٹ بینک ہے 12 سے 15,000۔ وہ اب انہوں نے خرم منور منج کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ خرم منور منج یہاں پر پہلے بھی ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، یہاں پر تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی 2-3 ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں، شیخو پورہ کے 4 سیٹوں کے اوپر اس دفعہ بڑا تگڑا مقابلہ ہے، اور ان میں سے اب تھوڑا سا زیادہ ایک بوسٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خرم منور منج کو، کیونکہ یہاں پر چودھری جمیل کمبو ہے، انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں، سیدھا چلتے ہیں این اے 6 کے اوپر۔
NS6 جو ہے لوور دیر کا یہ حلقہ ہے جہاں پر بشیر خان جو ہے پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA منتخب ہوئے تھے. اب جہاں پر جو ٹکٹ کے امیدوار تھے وہ دو بندے تھے، ایک بشیر خان بھی تھے، علی شاہ مشوانی بھی یہاں پر ٹکٹ کے امیدوار تھے. ٹکٹ جو ہے دوبارہ سے بشیر خان کو ملا گیا کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے. پارٹی کی پالیسی تھی جو پرانے کینڈیڈیٹس ہیں اگر وہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ٹکٹ ان کو ہی ملے گا. تو یہاں پر علی شاہ مشوانی نے اپنی ایک آزاد حیثیت میں انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، لیکن اس سیٹ کے اوپر اب جو ہے علی شاہ مشوانی نے بشیر خان کی لوور دیر کے جو حلقہ ہے NS6 اس کے اوپر حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو دو گروپ بنے ہوئے تھے وہ دوبارہ سے اس سیٹ کے اوپر ایک ہو گئے. یہاں پر بڑا اچھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ ANP کے جو کینڈیڈیٹ ہیں سینیٹر زید خان وہ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے جو ہے یہاں پر ڈاکٹر اسماعیل خان اور سراج الحق جو ہے سراج احمد خان وہ یہاں پر JUIF کے امیدوار ہیں. یہاں پر پچھلی دفعہ تقریباً 25 سے 30 ہزار ووٹ کا فرق تھا جب MMA کی گورنمنٹ تھی. سراج الحق صاحب نے اس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں یہاں پر اصل مقابلہ سراج جو وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ بشیر خان اور اس کے بعد سینیٹر زاہد خان ANP کے، یہاں پر ان کا بڑا اچھا اور سخت مقابلہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اب یہاں پر ایک علی شاہ مشوانی کی حمایت کے بعد ایک اچھی اور بہتر پوزیشن ہو گئی ہے. اگر بات کریں ہم ننکانہ صاحب کے اوپر، ننکانہ صاحب کے حلقے میں ارشد شاہی صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے بلال احمد ورک صاحب نے. بلال ورک جو ہے یہ پچھلی دفعہ ایک دفعہ MNA یہ منتخب ہو چکے ہیں، پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے. اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے ارشد شاہی کو ٹکٹ جاری کیا ہے. تو بلال احمد ورک یہاں پر کنفیوز تھے کہ کیا وہ علیحدہ سے اپنا الیکشن کو کنٹیسٹ کریں گے یا وہ حمایت کا اعلان کریں گے، لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے بلال احمد ورک نے اب باقاعدہ طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ہی ارشد شاہی کی حمایت کا اعلان کیا ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو حلقہ ہے اس کے اوپر بریگیڈیئر اجاز شاہ صاحب ہیں وہ یہاں پر بہتر ہے اور ارشد شاہی صاحب جو ہے اب دوسرے حلقے کے اوپر ان کی بھی یہاں پر پوزیشن بہتر ہو گئی ہے. یہاں پر دوسرا ہم نے دیکھا ہے جو سب سے مضبوط امیدوار تھے یہاں پر باجوہ صاحب وہ بھی اب ان کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ اب MPA بن گئے ہیں. تو جو ننکانہ صاحب کی دونوں سیٹیں ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ بڑی تگڑی ہے. پچھلی دفعہ ایک MNA کی سیٹ جیتی جی، لیکن اب یہ دونوں سیٹیں جو ہیں میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ یہ دونوں سیٹیں جیتنے جا رہی ہیں. اگر ہم بات کریں سیدھا بات کریں سیالکوٹ کی، سیالکوٹ کا حلقہ ہے جی ڈسکا کا جس کا اضافہ نمبر ہے NA73. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ علی اسجد ملی جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں نوشین افتخار کے مقابلے میں. یہاں پر جو ہے باو رضوان وہ ایک دفعہ MPA رہ چکے ہیں، یہاں پر بڑے مشہور شخصیت ہیں باو رضوان صاحب. اب باو رضوان نے NA73 ڈسکا کے اوپر علی اسجد ملی کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور یہ بہت بڑی حمایت ہے علی اسجد ملی کی کیونکہ باو رضوان کے ہوتے ہوئے علی اسجد ملی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی میڈم نوشین کے مقابلے میں بہت پیچھے چل رہے تھے. تو اب باو رضوان کے آنے سے اس سیٹ کے اوپر بھی مقابلہ جو ہے بڑا سخت اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا. گو کہ یہاں پر ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جو نوشین ہے، نوشین افتخار صاحبہ وہ یہاں پر ایک ایج کے اوپر چل رہی ہیں، لیکن باو رضوان کے بعد ایک نئی پارٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کینڈیڈیٹ کے اندر ایک نئی تحریک آتی ہے، اس کا امپیکٹ جب پورے علاقے کے اندر پڑتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے MNA کے پورے حلقے کے اوپر اس کا پڑنے کا امکان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ حمایتیں تھیں جو پورے پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں سے ہمیں چیزیں موصول ہو رہی ہیں. لوگ پھر پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، نون لیگ کی حمایت کر رہے ہیں، جس جماعت کی حمایت کر رہے ہیں میں آپ کو اس حوالے سے بتا رہا ہوں. باقی اور ہماری سیریز چل رہی ہے وہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے. میرے چینل کو دیکھتے رہیے. تھینک یو سو مچ.